नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु इब्नु आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून। अज़ीज़ सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल के कुछ सतही किस्म के मुल्लाओं ने अल्लाह ताला की रहमतों की वुसअतों को हदूद व क़यूद में बंद कर दिया है। अल्लाह की रहमत की वुसअत के आगे भी वो एक बाउंड्री लाइन मुतय्यन करते हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफ़ात हैं वो सिफ़ात आखिरी दर्जे की हैं, उनके आगे कोई सिफ़त और हो सकती ही नहीं है। इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। अल्लाह ताला बख्शने वाले, मुआफ़ करने वाले और बड़े ही रहम करने वाले हैं। इल्ला मन ताबा, मगर जिसने तौबा की, व आमना व अमिला अमलन सालिहन, तौबा के बाद ईमान लाया, ईमान लाने के बाद साले अमाल किए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके उन्हीं लोगों के उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन, यही वो लोग हैं जिनके गुनाहों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेकियों में तब्दील कर दिया। गुनाहों को चाहे तो हुस्न अमल बना दे, अपनी है किताब उसकी, अपना है हिसाब उसका। शर्त यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची तौबा की जाए, उससे रजू किया जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगी जाए। यहाँ एक और भी बहुत बड़ी गलती अवामुन नास में मौजूद है। वो कहते हैं देखो जी, तौबा की फिर गलती कर ली, फिर तौबा की फिर गलती कर ली, और अब बार बार तौबा करेंगे, बार बार गलतियाँ करेंगे तो ये तो तौबा तो ना हुई। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है मेरे भाइयों। आप लाखों करोड़ों मर्तबा भी गुनाह करें, लाखों करोड़ों मर्तबा भी अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह के दर के सिवा, अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई और है ही नहीं जिसके पास अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। तो कोई बात नहीं, अपने ज़हनों को साफ कर लें। लाखों करोड़ों मर्तबा भी आपने तौबा तोड़ी है तो ना उम्मीद ना हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, उसके दर के सिवा तो कोई दर है ही नहीं, उसकी रहमत की कोई वुसअत है ही नहीं, तो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। दूसरी गलती यह है जो हम कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में हम सूए ज़न का शिकार हो जाते हैं कि फिर तौबा की, फिर तौबा की, ये क्या बात हुई। तो कोई बात नहीं है। तो अल्लाह को बंदों के साथ कंपैरिजन ना करें। करोड़ों लाखों मरतबा माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह माफ़ कर देगा। और तीसरी बात ये भी जहन में बिठा लें, जहन नशीन कर लें, दिल की गहराइयों में इस बात को समो लें कि अल्लाह करीम तौबा की तौफीक ही उसी को देते हैं जिसको अल्लाह ने मुआफ़ करना हो। बाकी बंदे कहते ही नहीं कि हमें मुआफ़ कर दे। तो अल्लाह की ज़ुबान के ऊपर भी ताकत है। हमारी ज़ुबान को, हमारे दिल की बातों को, हमारी आँखों को, हमारे कानों को, हमारी दिल की धड़कनों को अल्लाह कंट्रोल करते हैं। तो अल्लाह जिसे चाहते हैं हदायत देते हैं, जिसे चाहते हैं गुमराह करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक के बगैर हम तौबा कर ही नहीं सकते। और तौबा की बात सुबह ज़न रखना कि मैंने बहुत दफ़ा तौबा की है, लाखों दफ़ा तौबा की, करोड़ों दफ़ा की है, तो अब अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे। कोई बात नहीं है। अल्लाह के आगे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को रखें, रोएं, आँखों से आंसू लाएं, तो अल्लाह करीम सब गुनाहों को न सिर्फ माफ़ करेंगे, युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन, तो अल्लाह उन गुनाहों को नेकियों में भी तब्दील कर देंगे। और उसके बाद फिर अमाल सालिहा करने की कोशिश करें, अमाल सालिहा करें, अपनी तौबा के ऊपर पक्के हो जाएं। तो आखिर में मुख्तसर तौर पे मैं ये बात आपको बताता हूँ कि तौबा की शराइत क्या है। तौबा की उलमाए किराम ने बहुत सी शराइत लिखी हैं, लेकिन मुख्तसरन मैं उनका ख़ुलासा बयान करता हूँ। सबसे पहले कि ये आपका जो ज़मीर है आपको मुलामत करे, नफ्स से
مطمئنہ ہوتا ہے، نفس امارہ ہوتا ہے، نفس لوامہ ہوتا ہے۔ تین مین اہم نفس کی اقسام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے وجود میں یہ الارم رکھا ہے کہ اس کا جو ضمیر ہے اس کو جھنجھوڑتا ہے، اس کو نچوڑتا ہے، اس کو الٹیمیٹم دیتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ صفت ہے نفس کی، یہ الارم بندے کو ہو جاتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، یار تو اپنے بھائی کا حق کھا رہا ہے، تو سود کھا رہا ہے، تو نمازیں چھوڑ رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس کا ضمیر اس کو بتاتا ہے۔ اور جس کا ضمیر مردہ ہو جائے، جس کو گناہ کی تمیز ہی ختم ہو جائے، گناہ اور نیکی کی جو امتیاز ہے وہ اس کے ذہن سے مٹ جائے، تو وہ بندہ پھر توبہ نہیں کر سکتا۔ توبہ وہ بندہ کرے گا جو سمجھے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں یہ گناہ کر رہا ہوں، یہ میرا کام غلط ہے، یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، جو مجھ سے سرزد ہو رہا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں ہے، تو پھر وہ توبہ کرے گا۔ اگر وہ کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، سود کھا رہا ہوں، میں ٹھیک کر رہا ہوں، نمازیں چھوڑ رہا ہوں، دیکھیں جی نمازیوں کو، نمازوں میں کیا رکھا ہے، روزہ چھوڑ رہا ہے، حقوق اللہ کو بھی چھوڑ رہا ہے، حقوق العباد کو بھی چھوڑ رہا ہے اور مصر ہے، تو وہ بندہ توبہ نہیں کر سکتا ہے۔ توبہ وہ بندہ کرے گا جس کا نفس اس کو ملامت کرے گا، جو سمجھے گا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ توبہ کرے گا۔ اور آگے جو بات ہے، اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کریں کہ اے اللہ رب العالمین، میں بھی کوشش کروں گا، تو بھی اپنی خاص توفیق اور رحمت سے جو تیرے خاص بندوں میں شامل حال ہوتی ہے، تو بھی اے اللہ مجھے گناہوں سے بچنے کی اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ سے توفیق طلب کریں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ اگر توبہ کے بعد پھر گناہ ہو گیا، پھر بھی اللہ سے توبہ کریں، اس کے بعد پھر گناہ ہو گیا، پھر بھی اللہ سے توبہ کریں، تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف فرماتے رہیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہ ذرا برابر نیکی اور ذرا بر برائی کا اللہ نے حساب ضرور لینا ہے، لیکن موت سے پہلے اگر اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی تو آپ میرے بھائیوں بہت بڑے خسارے سے بچ گئے ہیں، تو آپ جنت میں جانے والے بن گئے۔ تو کوشش یہ کریں کہ یہ نہ آپ سوچیں کہ جب میں بوڑھا ہوں گا، بڑی عمر ہوگی، تو جب میرے اعضاء کمزور ہو جائیں گے، ضعیف ہو جائیں گے، تو پھر میں توبہ کروں گا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے، اور پتہ نہیں نہ معلوم کہ کب موت کا پیغام آ جائے۔ تو یہ نہ سوچیں کہ میں جوان ہوں، ویسے بھی در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار۔ تو بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی معافی مانگ لیتا ہے، لیکن اگر بوڑھا ہو کے مانگے گا تو پھر بھی خیر ہے، اللہ اس کو پھر بھی واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو کے، اللہ تعالیٰ سے یہ دل کی گہرائیوں سے امید رکھ کے کہ انشاءاللہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دینا ہے، اللہ سے سابقہ گناہوں کی معافی مانگے، اور آئندہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز نہ صرف آپ کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، بلکہ اللہ نے اگر آپ کی ثابت قدمی دیکھی اور اس کے توبہ کے بعد آپ کے نیک اعمال دیکھے تو اللہ کریم آپ کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ اور اللہ اکبر، آخر میں آپ کو ایک کلمہ بتا دیتا ہوں، اس کو 3 مرتبہ پڑھنے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، اللہ کریم انسان کے سارے گناہ ہی معاف فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جنگ سے بھاگا ہے، لوٹا ہے، اللہ کے یہ کبیرہ گناہ اللہ وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 3 مرتبہ کلمہ پڑھ لیں، اللہ سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز آپ یہ غلطی دور کر لیں کہ کوئی بات نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، لوگوں میں مایوسیاں نہ بانٹیں، لوگوں کو نا امید نہ کریں، اللہ کے در سے دور نہ کریں، آنے والا لوگوں کو بنائیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والا لوگوں کو بنائیں، لوگوں کو اچھا میسج کنوے کریں، اسلام کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے۔ اور آخر میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ میری نیکیاں، میرے نیک اعمال، صالح اعمال مجھ کو گنوائیں۔ تو صحابہ نے کہا ایک وقت تھا
آپ کفر میں تھے، اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا، اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت عطا فرما دی، اور پھر اللہ نے آپ پر یہ احسان کیا کہ اللہ نے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا، اور احسان میں سب سے بڑی اس میں بات یہ تھی کہ آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا، اور پھر اللہ نے سب سے بڑا آپ پہ احسان یہ کر دیا کہ اللہ نے آپ کو شہادت کی موت عطا فرمائی، اور آپ کی نیکیاں گنوا رہا ہے۔ کس لیے؟ علماء محدثین بیان کرتے ہیں اس لیے حضرت عمر بن خطاب نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے فرمایا کہ یہ میری نیکیاں گنوائیں گے تو میرا ذہن اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن والا بن جائے گا، اور میں اللہ کے بارے میں اچھا گمان کروں گا، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے تم جو بھی اللہ کے بارے میں گمان کرو گے اللہ تمہارے گمان کے مطابق ہو جائے گا۔ تو مرتے وقت، اس لیے ائمہ محدثین فرماتے ہیں کہ مرتے وقت اگر اس کی نیکیاں مردے کے پاس بیٹھ کے، اس بیمار آدمی کے پاس بیٹھ کے، مرنے والے کے پاس بیٹھ کے اس کو اس کی نیکیاں گنوائیں، اس کے نیک صالح اعمال گنوائیں، تو اللہ کے بارے میں وہ ظن رکھ لے گا اور اللہ اس کے ظن کے مطابق ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، سوء ظن سے بچیں، حسن ظن اختیار کریں اللہ کے بارے میں بھی اور اللہ کے بندوں کے بارے میں بھی۔ اللہ ہمیں اپنی طرف توبہ کرنے والا اور رجوع کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔